نالج آف اسلام ود مفتی طارق مسعود۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ تم میرے دعووں پر اعتراض تو کرتے ہو کہ مر کے مٹی ہو گئے تو کون زندہ کرے گا، اس مٹی میں جان کیسے پڑے گی، ہیں بھائی؟ یہ تو اعتراضات وہ کرتے تھے۔ ما یہلکنا الا الدہر، یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں، زمانہ ہی موت دیتا ہے، زمانہ ہی زندگی دیتا ہے، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے، خدا ہے کہاں، نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اعتراضات تھے نا اس دور کے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے کہا اے حامان سیڑھیاں لگا آسمان تک، میں چاہتا ہوں موسیٰ کے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، نظر نہیں آتا اس کا مطلب خدا نہیں ہے۔ تو وہ اعتراضات کی بوچھاڑ۔ قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا کہ موت کے بعد زندگی ہے، مر کے فنا نہیں ہو جاتے، اس مٹی کو ریورس گیئر لگے گا، یہ سارا پروسیس کیا ہوگا؟ ریورس، اور دوبارہ زندگی ملے گی۔ تو اعتراض کرتے تھے مٹی میں جان نہیں پڑ سکتی، مر گئے، آج تک ایسا ہوا کیوں نہیں؟ کوئی مر کے زندہ ہوا ہو تو ہمارے سامنے لایا جائے۔ تو قرآن نے ان اعتراضات کے جواب بھی دیے، لیکن قرآن ان پر بھی اعتراضات کرتا ہے اور وہ ان اعتراضات کے جواب کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب قرآن نے جو ان کے اعتراضات کے جواب دیے تو بہت واضح ہے۔ کہتے تھے کون پیدا کرے گا دوبارہ؟ قرآن نے کہا وہی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ پہلی دفعہ بھی تو عجیب ہی ہے نا، پانی کے قطرے سے بن رہے ہو بھائی، ہے بھائی، روٹی سے بن رہے ہو، ماں باپ روٹی کھاتے ہیں اسی سے اولاد کے جرمز بنتے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں اس سے بن رہے ہیں۔ تو جو گوشت دودھ روٹی کو ان مراحل سے گزار کے 9 مہینے میں انسان بنا سکتا ہے، اور بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ بنا کے ماں کی چھاتیوں تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ مٹی ہو کے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ تو یہ کام اگر آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے پھر تو دوبارہ نہیں پیدا ہوگا، لیکن اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو جو پہلی دفعہ پر کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بلکہ قرآن تو اور کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ریپیئرنگ ہمیشہ آسان ہوتی ہے۔ جو موبائل کی اوریجنل کمپنی ہے نا، جو اوریجنل موبائل بناتی ہیں وہ فرسٹ ٹائم بناتی ہیں، چائنا کیا مارتا ہے فوراً؟ کاپی خود نہیں بن سکتی ہے بھائی، جس نے کاپی کیا اس نے مشکل کام کیا، آسان کیا؟ آسان۔ تو جو پہلی دفعہ بنا رہا ہے وہ خود کاپی نہیں بنا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر یہ جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اب اگر کسی نے بنایا ہی نہیں ہے فرسٹ ٹائم، خود ہی بنے ہو، پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ خود سے بن گئے، اگر خود سے بنے ہو تو ام خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون، خود سے بنی ہوئی چیزیں ان میں ایسی مینجمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی، ایسی مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ آنکھ یہاں لگی ہوئی ہو، کان ادھر فٹ ہوئے ہوئے ہو، ناک ادھر لگی ہوئی ہو۔ میں کہتا ہوں خود سے یہ پرزے بن کے غلط طریقے سے بھی نہیں جڑ سکتے، صحیح طریقے سے جڑنا تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ پرزوں میں سے ایک پرزہ بھی نہیں بن سکتا، اور بن بھی روٹی پانی اور دودھ سے رہا ہے۔ تو قرآن ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے بڑے مدلل انداز میں، لیکن پھر خود سوال اٹھاتا ہے کہ چلو فرض کرو موت کے بعد زندگی نہیں ہے، مان لیا تمہارا دعویٰ۔ بھائی ادھر 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 کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ موت کے بعد زندگی فرض کرو نہیں ہے، تو جو لوگ خدا کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنایا گیا ہے، بنی نہیں ہے، تو اللہ نے بجائے ان کے سوالات کے جواب دینے کے قرآن میں بہت جگہ پہ ان سے خود سوالات کیے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے اچھا یا برا ہونے کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا، جو اچھے ہیں وہ بھی ختم، جو برے ہیں وہ بھی ختم۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بعض اچھے بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض برے بہت برے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اچھے ہوتے ہیں اپنی جان کو ہلاک کر کے دوسروں کو بچا لیتے ہیں،
کچھ اتنے برے ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں, وہ قتل کرتے ہیں. تو دو نظریے ہیں بھائی, یا تو حساب ہے یا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حساب نہیں ہے, ان پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو رزلٹ سب کا کیا ہو رہا ہے, ایک جیسا ہو رہا ہے. یہ اتنی بڑی دھاندلی خدا کیسے کرے گا بھائی؟ اس کا مطلب تو لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے, جو مرضی کرو, بیٹھ گئے جو مرضی کرو. تو آپ اسلام کا کوئی بھی حکم دیکھو گے نا گہرائی میں جا کے, آپ کو لگے گا بھائی یہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہو سکتے, انسانی قوانین نہیں ہو سکتے, یہ کسی ایسی ذات نے بنائے ہیں, ایسی ذات نے بنائے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے. تو بات کیا چل رہی تھی, بیان جو میں نے شروع کیا تھا بھائی, اللہ تعالیٰ, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب تو دیے, مگر خود بھی بہت سارے سوالات اٹھائے, اور 1400 سال گزر گئے, آج تک کوئی غیر مسلم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا, بلکہ اس ٹاپک پر اسلام کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو خدا نے جو انسانوں کو بنایا, معاذ اللہ, یہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, پھر اللہ غلط ہے کہ ایک شخص اتنا ظلم کرے جانوروں کے اوپر. وہ جیلوں میں کیسے کیسے قیدیوں پہ ظلم ہوتے رہے ہیں, انسان ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں, لوگوں نے اپنے باپوں کو مارا ہے, ماؤں کو مارا ہے. ابھی میں سفر میں تھا, ایک کیس میرے سامنے آیا کہ ایک شخص نے تنگ آ کر اپنے بوڑھے باپ کو گولی مار دی کہ یار یہ خامخواہ کی ٹینشن ہے, اس کو گولی مار کے اس کو دفن کرو, مصیبت. تو ایسے کیسز ہوتے ہیں, ماں کو قتل کر دیا, باپ کو قتل کر دیا, دادی کو قتل کر دیا, ایسے بھی کیسز ہیں. اپنی بوڑھی دادی کو, بوڑھے دادا کو وراثت لینے کے لیے قتل کر دیا. کیسا ترس آتا ہے انسان کو بوڑھوں کو دیکھ کے, یار دادی تو ایسا پیارا رشتہ ہوتا ہے, ایسا چہرے پہ اس کے ایک اللہ نے نور رکھا ہے بوڑھی دادی پر, وہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار آتا ہے انسان کو اس کے اوپر, مار دیتے ہیں. تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نا 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 نا, قرآن کہتا ہے ایسا حساب ہوگا, ایسا حساب, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ جب اعمال نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہو گے ما لہذا الکتاب, یہ کیسا, یہ تعجب سے جب انسان کوئی لفظ بولتا ہے نا تو یہ جملہ بولتا ہے, یار یہ کیسی رپورٹ ہے بھائی, یہ کیسا رزلٹ ہے. آج تک تو ہم نے ایسا اتنی ایکوریسی کسی رزلٹ میں دیکھی نہیں ہے. یعنی آپ کوئی ایگزامینر یا ممتحن جس نے نمبر لگانے ہو نا, وہ ایک ایک چیز کے نمبر نوٹ کر رہا ہو تو آپ حیران ہو جاتے ہیں, یار ایسا جو میرا تجزیہ تھا بالکل اسی کے حساب سے اتنے ہی نمبر ملے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب اعمال نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ زندگی کا ایک گوشہ بھی انہوں نے اس میں نہیں چھوڑا گیا, ہر چیز آ گئی ہے. کسی کو گالی دی, کسی جانور پہ ظلم کیا, کسی انسان کو برا بھلا کہا, کسی کی ادنا سی غیبت کی, حتیٰ کہ تنہائیوں میں پہاڑ کی کھائی میں بیٹھ کر, گہرائی میں بیٹھ کر کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ کہا, یاتی بھی اللہ, اللہ کہتے ہیں اس کو بھی نکال کے لے آؤں گا اس دن, اس نے فلاں موقع پر ایک دفعہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد کی تھی. ایک ایک چیز لے کر آئے گا اللہ, معمولی سا ظلم, معمولی سی زیادتی, ہر چیز آنے والی ہے. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, اور ایک نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی بھی حساب بولو نہیں ہے. انسان کا بچہ جو بنے گا یہ سوچ کے بنے گا کہ کسی بھی چیز کا حساب نہیں ہے, یا یہ سوچ کے بنے گا کہ ایک ایک چیز کا حساب ہے. اچھا درمیان میں کوئی نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے کہ نہیں کچھ چیزوں کا ہے کچھ چیزوں کا نہیں ہے, ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اسلام ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو بڑا ظالم, چھوٹا ظالم, نیک بد سب کیا ہو گئے برابر, مر کے مٹی ہو گئے, ختم. یہ تو اور کیا, موجہ ہی موجہ. پھر تو لائف کو کیا کرو اور انجوائے کرو. تو یہ سورہ قلم میں یہ آیتیں چل رہی تھی کہ اللہ نے ان سے سوال کیے ہیں جن کے اب تک کوئی رپورٹ بولو نہیں آئی. ایسے بہت سارے سوال قرآن نے کیے ہیں ان سے. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, یہ بھی ایک, یہ لوگ تقدیر پہ ایک اعتراض کرتے تھے. اسلام کا عقیدہ تقدیر ہے نا, اسلام کا عقیدہ تقدیر ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے, اللہ کے علم میں سب کچھ ہے, اسی کے حساب سے جنت بھی لکھی جا چکی ہے اور جہنم بھی.
یہ اسلام نے بیان کیا. ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا جزو ہے. اس پر غیر مسلم کہتے تھے کہ جب سب کچھ پہلے سے ہے تو قرآن کہتا ہے, یہ ابھی بھی کہتے ہیں, اور موت کے بعد جب ان کو اللہ عذاب دے گا تو اس وقت بھی کہیں گے کہ اگر اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں زبردستی سیدھے راستے پہ بولو لا سکتا, اور ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں تھا, تو جب جانا ہی جہنم میں تو جا رہے ہیں, تو ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا, قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, تمہیں پہلے سے یہ علم تھا کہ تم نے جہنم میں جانا ہے؟ اگر تھا تو لے آؤ. جواب سمجھ میں آیا؟ یہ جواب نہیں, یہ قرآن سوال کر رہا ہے جس کا اب تک جواب, یہ میں اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھاتا ہوں. قرآن نے تو آسان میں, لیکن عربی میں ہے نا, تو میں اس کو اردو میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں. بہت سے لوگ تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی جب ہماری قسمت میں گناہ لکھا ہوا ہے, قسمت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, صرف عمر نہیں لکھی ہوئی, کتنا زندہ رہنا ہے, ایک ایک پکوڑا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. حقیقت بتا دو کہ کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا, ایک ایک سموسہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے نا, اللہ کو تو سب پتہ ہے کس نے کتنے پکوڑے کھانے ہیں کتنے نہیں کھانے, کس نے معذرت کے ساتھ کتنی شادیاں کرنی ہیں کس نے نہیں کرنی, کس کے کتنے بچے ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے, کس کے بیٹے ہوں گے کس کی بیٹیاں ہوں گی, سب کچھ, کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, کون فلاں موقع پہ گناہ کرے گا کون فلاں موقع پہ نیکی کرے گا, ایک ایک چیز پہلے سے طے شدہ ہے. یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب پہلے سے طے شدہ ہے تو ہم تو اسی کے حساب سے گناہ کر رہے ہیں نا, تو ہمیں اس پہ سزا کیوں ملتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کا قرآن کیا کہتا ہے کہ طے شدہ ہے مگر تمہیں پتہ نہیں ہے. تم تو یہ سوچ کے کر رہی ہوتی ہے نا اپنے پورے اختیار سے, اپنے مکمل اختیار سے ایک جرم تم کر رہے ہوتے ہو. دیکھو کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں بج کے اتنے منٹ پر چوری کرنی ہے, پہلے سے پتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ بولو نا لکھا ہوا ہے. اب آپ کو پتا ہے یار تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے, ہفتے کے دن دوپہر 2:03 پر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مسجد سے چپل چوری کروں گا. آپ جاؤ 2:03 پہ مسجد سے چپل چوری کرو. اللہ جب آپ کو قیامت کے دن پکڑے سزا دے چوری پہ, تو آپ کہنا اللہ مجھے پہلے سے پتا تھا, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, میں نے لوح محفوظ دیکھ لی تھی, تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا, کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. اللہ میں تو مجبور تھا, مجھے پتا تھا, میں نہیں بھی کرتا تو مجھے تقدیر کھینچ کے لاتی اور میں چپل چوری کرتا, لیکن آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا. جب پتا نہیں ہوتا تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے اختیار سے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے چپل چوری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے پکڑے جاتے ہیں. اس کی مثال اور آسان کر کے, ایک دن کیا ہوا, زید نے بکر کا قتل کر دیا. زید نے کیا کیا؟ بکر کو قتل کر دیا. ہفتے کے دن 2:03 پہ آپ نے زید کو پکڑ لیا, بیٹا تو نے بکر کو قتل کیا ہے, ہم تجھے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے سزا کے طور پر. زید کہتا ہے دیکھو بکر کی تو عمر اتنی تھی, بکر نے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا, ہمیں پتہ ہے ہر آدمی کی عمر پہلے سے طے شدہ ہے, تو زید نے تو اتنے ہی سال زندہ رہنا تھا. حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے سے فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے زندہ رہے گا یہ, تو اس نے تو ہفتے کے دن 2:03 پہ مرنا تھا, اس سے زیادہ اس نے زندہ نہیں رہنا تھا. بتاؤ سچ کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی بالکل سچ کہہ رہا ہے, لیکن آپ اس بیس پہ زید کو چھوڑ دو گے؟ آپ بولو گے کہ یہ بات اللہ کو پتہ تھی, کسی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی. تیری نظر میں تو وہ ابھی زندہ رہنے والا تھا, تو نے تو اپنے اختیار سے جا کے اس کو 2:03 پہ قتل, یہ تو قتل کے بعد پتا چلا ہے کہ اس نے زندہ رہنا تھا, تجھے تھوڑی پتا تھا. اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے نا اور کہے نہیں 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 میں نے تو مارنا ہی تھا, تو آپ زید کو بولے ٹھیک ہے پھر ہم تجھے قتل کرتے ہیں, اور جب تیرے وارثین آ کے پوچھیں کہ کیوں مارا, تو ہم کہیں گے اس لیے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی, اس نے اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مرنا ہی تھا. یہ دلیل زید اپنے خلاف کبھی بھی نہیں مانے گا, دوسرے کے خلاف مانے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو دلیل اپنے خلاف نہیں مان رہے, دوسرے کے خلاف کیسے مان رہے ہو, میرے خلاف کیسے مان رہے ہو؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تقدیر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے, مگر لکھنے سے پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا ہے. کرنے سے پہلے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے, اسی پہ اس کو قیامت کے دن
سزا ملے گی, اور جب سزا ملے گی تو وہ کہے گا اللہ تو لکھا ہوا تھا, اللہ کہے گا ہل عندکم من علم, پہلے سے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. اور اگر اب بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا, صرف گناہ تھوڑی, کھانا پینا بھی لکھا ہوا ہے. صبح ناشتہ چھوڑ دو, آپ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو, بیگم پراٹھا بنا کے لائی, چائے بنا کے لائی, نہیں کھاؤ. بیگم لکھا ہوا ہوگا تو حلق میں اترے گا. بیگم کہے گی کم وقت, یہ کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا, کھانے سے پہلے نہیں پتا چلے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اڑ کے میرے پیٹ میں جائے گا, اور آپ چلے گئے آفس, دوپہر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو پتا چلے گا کہ آپ کی تقدیر میں پراٹھے لکھے ہوئے نہیں تھے. تو اس بیس پہ تو پھر ہر چیز اسی اصول پہ گزارے نا. دنیا میں پیسے بھی نہیں کمائے کہ لکھے ہوئے ہوں گے تو مل جائیں گے, نہیں لکھے ہوئے ہوں گے تو نہیں ملیں گے. ٹرک آ رہا ہے, اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے اسٹیکر بنانا ہے. کراچی میں جو ٹرک ہے نا وہ کچلتے نہیں ہیں, اسٹیکر بناتے ہیں. اتنے بھاری بھاری ٹرک ہوتے ہیں, ان کے ٹائر کے نیچے اللہ نہ کرے کو بندہ آ جائے, لاش بھی نہیں ملتی اس کی. تو اب ٹرک کے سامنے آ جاؤ ہے بھائی, اور بولو بھائی لکھا ہوا ہوگا تو مروں گا, اور واقعی جس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ٹرک کے سامنے آگے بھی مرتا نہیں ہے, کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن آپ کبھی ٹرک کے سامنے نہیں آتے. تو جو آدمی زنا کر رہا ہے, یار تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو بچ جاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس کو بولو تو ٹرک کے سامنے بھی آ جا, تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو مرے گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرے گا. ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا, اسی پر امتحان ہے, آزمائش اسی پر ہے. اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ, ہمیں نہیں پتا. اگر ہمیں بتا دیتا پھر آزمائش ختم, پھر ہم نہ زندگی کی فکر کرتے نہ کھانے کی فکر کرتے. میں بیٹھا رہتا, بھائی بیگم مجھے آج پتا, میں نے لوح محفوظ میں جھانک کے دیکھا ہے کہ میری تقدیر میں 4 شادیاں. پراٹھوں سے زیادہ مزے کی مثال کون سی ہے؟ میری تقدیر میں یہ 4 لکھی ہوئی ہیں, مجھے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور واقعی کچھ لوگوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے